عزیز دوستو، انسانی زندگی جدوجہد سے عبارت ہے اور جدوجہد کے لیے ایک مقصد کا ہونا از حد ضروری ہے۔ ہمارے پاس اس وقت انتہائی جدت پسند شخصیت مولانا وحید الدین صاحب کی کتاب راز حیات سے چند اقتباسات موجود ہیں جن کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وحید الدین صاحب با مقصد زندگی کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں: ایکسپریس ٹرین پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے۔ راستے میں دونوں طرف سرسبز کھیتوں اور ڈبڈبائے ہوئے نالوں اور ندیوں کا مسلسل منظر اپنی طرف کھینچتا ہے، مگر تیز دوڑتی ہوئی ٹرین کو ان خوشنما مناظر سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پستی اور بلندی، خشکی اور پانی اس کی رفتار میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتے۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے ہیں مگر وہ ان کو چھوڑتی ہوئی اس طرح بھاگی چلی جاتی ہے گویا اسے کہیں ٹھہرنا ہی نہیں ہے۔ بامقصد زندگی کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ جس آدمی نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا رکھا ہو اس کی ساری توجہ اپنے مقصد پر لگ جاتی ہے، ادھر ادھر کے مسائل میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ بامقصد زندگی گزارنے والا آدمی ایک ایسے مسافر کی طرح ہوتا ہے جو اپنا ایک ایک لمحہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنے میں لگا دینا چاہتا ہے۔ دنیا کے خوشنما مناظر ایسے مسافر کو لبھانے کے لیے سامنے آتے ہیں مگر وہ ان سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ سائے اور اقامت گاہیں اس کو ٹھہرنے اور آرام کرنے کی ترغیب دیتی ہیں مگر وہ ان کو چھوڑتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ دوسری چیزوں کے تقاضے اس کا راستہ روکتے ہیں مگر وہ ہر ایک سے دامن بچاتا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز اس سے ٹکراتے ہیں مگر اس کے باوجود اس کے عزم اور اس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بامقصد آدمی کی زندگی ایک بھٹکے ہوئے آدمی کی مانند نہیں ہوتی جو سمت سفر متعین نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ایک طرف چلنے لگتا ہے اور کبھی دوسری طرف، بلکہ اس کے ذہن میں راستہ اور منزل کا واضح شعور ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک متعین نشانہ ہوتا ہے۔ ایسا آدمی کہیں کیسے رک سکتا ہے؟ کیسے وہ دوسری چیزوں میں الجھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کو پسند کر سکتا ہے؟ اس کو تو ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر ایک متعین رخ پر بڑھنا پڑتا ہے اور بڑھتے رہنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد کو پالے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ زندگی کو بامانی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے سامنے ایک سوچا ہوا نشانہ ہو، جس کی صداقت پر اس کا ذہن مطمئن ہو، جس کے سلسلے میں اس کا ضمیر پوری طرح اس کا ساتھ دے رہا ہو، جو اس کے رگو پے میں خون کی طرح اترا ہوا ہو۔ یہی مقصدی نشانہ کسی انسان کو جانوروں سے الگ کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں، اور جس آدمی کے اندر مقصدیت آ جائے اس کی زندگی لازماً ایک اور زندگی بن جائے گی۔ وہ چھوٹی چھوٹی غیر متعلق باتوں میں الجھنے کے بجائے اپنے منزل پر نظر رکھے گا۔ وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے مقررہ نشانے پر چلتا رہے گا یہاں تک کہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ عزیز دوستو، اسی سلسلے میں وحید الدین صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں، اور اس طرح ہے واقعہ کہ ایلس ہووے امریکہ کے مشہور شہر مساچوسیٹس کا ایک معمولی کاریگر تھا۔ وہ 1819 عیسوی میں پیدا ہوا اور صرف 48 سال کی عمر میں 1867 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا، مگر اس نے دنیا کو ایک ایسی چیز دی جس نے کپڑے کی تیاری میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یہ سلائی مشین تھی جو اس نے 1845 عیسوی میں ایجاد کی۔ ایلس ہووے نے جو مشین بنائی اس کی سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لیے ابتداً سوئی کی جڑ کی طرف چھید ہوتا تھا، جیسا کہ عام طور پر ہاتھ کی سوئیوں میں ہوتا ہے۔ ہزاروں برس سے انسان سوئی کی جڑ میں چھید کرتا آ رہا تھا، اس لیے ایلس ہووے نے جب سلائی مشین تیار کی تو اس نے بھی عام رواج کے مطابق اس نے جڑ کی طرف چھید بنایا۔ اس کی وجہ سے اس کی مشین ٹھیک کام نہیں کرتی تھی۔ شروع میں وہ اپنی مشین سے صرف جوتا سلائی کر سکتا تھا، کپڑے کی سلائی اس مشین پر ممکن نہ تھی۔ ایلس ہووے ایک عرصے تک اسی ادھیڑ بن میں رہا مگر اس کی سمجھ میں اس کا کوئی حل نہیں آتا تھا۔ آخر کار اس نے ایک خواب دیکھا، اس خواب نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔
اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی وحشی قبیلے کے آدمیوں نے اس کو پکڑ لیا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر سلائی مشین بنا کر تیار کرے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کوشش کی مگر مقررہ مدت میں وہ مشین تیار نہ کر سکا۔ جب وقت پورا ہو گیا تو قبیلہ کے لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے۔ اس کے ہاتھ میں برچھا تھا۔ ہووے نے غور سے دیکھا تو برچھے کی نوک پر ایک سوراخ تھا۔ یہی دیکھتے ہوئے اس کی نیند کھل گئی۔ ہووے کو آغاز مل گیا۔ اس نے برچھے کی طرح اپنی سوئی میں بھی نوک کی طرف چھید بنایا اور اس میں دھاگا ڈالا۔ اب مسئلہ حل تھا۔ دھاگے کا چھید اوپر ہونے کی وجہ سے مشین کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ نیچے کی طرف چھید بنانے کے بعد بخوبی کام کرنے لگی۔ ہووے کی مشکل یہ تھی کہ وہ رواجی ذہن سے اوپر اٹھ کر سوچ نہیں رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ جو چیز ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے وہ صحیح ہے۔ جب اس کے لاشعور نے اس کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا تو اس وقت وہ معاملہ کو سمجھا اور اس کو فوراً حل کر لیا۔ جب آدمی اپنے آپ کو ہمتن کسی کام میں لگا دے تو وہ اسی طرح اس کے ارادوں کو پا لیتا ہے جس طرح مذکورہ شخص نے پا لیا۔ عزیز دوستو، یہ واقعہ یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ایک نئے واقعے کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔